بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ نگری کے سامعین کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرا نام عدیل ہے اور میری بیوی کا نام نجمہ۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ ہم دونوں بہت چھوٹی عمر کے تھے جب ہم دونوں کی شادی کرا دی گئی۔ شادی کے 2 مہینے کے بعد ہی میں دبئی چلا گیا۔ میری تعلیم اچھی تھی لیکن پاکستان میں بے روزگاری کی وجہ سے نوکری نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وجہ سے میں چلا گیا۔ ایک بیوی کو تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری بیوی بہت اداس تھی اور میرے ماں باپ بھی اداس تھے۔ مجھے کام کرنا تھا اور میں چلا گیا۔ دبئی میں 1 سال رکا اور اس طرح 2 سال گزر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر گئے۔ وہاں ایک شخص تھا جس کی میں گاڑی چلاتا تھا۔ شیخ بہت امیر تھا۔ اس کا بڑا کاروبار تھا، تیل کا کنواں تھا۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور اس بیٹی کو کالج اور یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا میں۔ پہلے پہل مجھے اپنی بیوی اور گھر والوں کی بہت یاد ستاتی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ میں فوراً دبئی چلا آیا پیسے کمانے کے لیے۔ گھر پہ میری بیوی اور میرے بوڑھے ماں باپ اکیلے ہیں۔ میری بیوی کو ابھی شادی کے لیے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور میں اس کو چھوڑ کے دبئی چلا آیا۔ لیکن پھر اس طرح سوچتا ہوں کہ آخر ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، گھر چلانا ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ لہٰذا اس طرح میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ شیخ کی بیٹی جو کہ جوان تھی، اس کو کالج لے کے جاتا اور کالج کی پڑھائی ختم ہو گئی، پھر یونیورسٹی جانے لگی اور اس کو چھوڑنے اور لے جانے کا کام میں کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی فری ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے لگے، یہاں تک کہ اب گاڑی میں آتے جاتے دونوں کی خوب لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ کھانا پینا، گھومنا، سیر سپاٹے کرنا اب معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ آہستہ آہستہ شیخ کی بیٹی جس کا نام مہرو تھا مجھے بہت اچھی لگنے لگی۔ اب میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں مہرو کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ ایک دن میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک دن گراج میں بیٹھا تھا، اچانک سے میں نے دیکھا کہ پاکستان سے ہمارے محلے کا ایک لڑکا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، عدیل جب تم یہاں ہو تو تم تو اپنے جیسے گھر والوں کو بھول ہی گئے ہو۔ اپنی بیوی، بچوں، اپنے بیٹے کو، گھر والوں کا نام سنا تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ بیوی کا نام سنا اور جیسے ہی اس نے بچے کا نام لیا تو میں دھنگ رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ بچہ میرے محلے کے لڑکے کا نام، جس کا نام ممتاز تھا۔ اس نے جھٹ سے ممتاز سے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سا بچہ؟ میرا تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، تمہارا بچہ تو ہے، ایک جب تمہارے گھر پہ گیا تھا تو وہ کھیل رہا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ یہ باتیں سن کے میں ہکا بکا رہ گیا اور میں نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں کہ ابھی شادی کو 2 مہینے ہی تو ہوئے تھے جب میں دبئی چلا آیا۔ فون پر آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھے کبھی بتایا گیا، نہ مجھے کبھی پتہ چلا۔ دراصل شادی کے 2 سال تک تو میری نجمہ کے ساتھ فون پر بات ہوتی رہی، لیکن اب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جب سے میری مہرو میں دلچسپی شروع ہو گئی تو میں نے نجمہ کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دیا اور اب تو مکمل طور پر یہی ذہن بن چکا تھا کہ اب مہرو جو کہ شیخ کی بیٹی تھی اسی کے ساتھ شادی کر لوں۔ میرے دل میں اب نجمہ کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی اور میں نے کہا کہ اب پاکستان میں میرا کوئی نہیں ہے، اب مجھے اس کے ساتھ شادی کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے مہرو کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ 1 مہینے کے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ اب شیخ کی بیٹی اور شیخ کی بیوی جو کہ اب بیوہ تھی، دونوں ماں بیٹی اکیلی ہو چکی تھی۔ شیخ کی بیوی چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میں شادی کر لوں کیونکہ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ مہرو کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی دبئی میں شروع کر چکے تھے۔ میں بہت امیر بن چکا تھا۔
اب کبھی میرے سامنے وہ آدمی آتا جو میرے محلے کا آدمی تھا، جو کہ دبئی میں ہی ملازمت کرتا تھا، کبھی میرے سامنے آتا تو میں نظر پھیر لیتا، کیونکہ اب وہ میری حیثیت اور سٹیٹس کا نہیں رہا تھا۔ اور جب کبھی وہ مجھے دعا سلام کرنے کی کوشش کرتا تو میں بھی کبھی اس کو دیکھنا اور کبھی ملنا گوارا نہ کرتا، اور مل کے ہمیشہ مجھے گھر والوں کے بارے میں بتاتا، میری بیوی اور میرا بچہ، جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کا ہے، اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیتا۔ مجھے اس سے نفرت ہو چکی تھی، مجھے اپنی بیوی نجمہ سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ اب میرا پاکستان جانے کا کوئی مقصد نہیں رہا، لیکن اچانک ہماری شادی کو، میری اور مہرو کی شادی کو تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ہماری اولاد نہیں تھی۔ ایک دن مہرو مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے، تم مجھے اولاد نہیں دے سکے تو اب مجھے طلاق چاہیے۔ میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ پہلی دفعہ مجھ سے یہ بات کی تھی، اور اب ہم دونوں کی زندگی بہت عیش و عشرت کے ساتھ چل رہی تھی، ہم دونوں خوش بھی تھے۔ لیکن اچانک اس نے ایک دم سے طلاق کا مطالبہ کیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، میں ہوں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پسند سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اب تم مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ تم اب اولاد کے قابل نہیں ہو، تم بچے پیدا نہیں کر سکتے، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ آئے دن میں پریشان رہنے لگا۔ اس بات کو گزرے ہوئے تقریباً 5 سے 6 روز گزرے تھے کہ میں نے اچانک ایک دن الماری کھولی کہ کپڑے نکالوں تو پاؤں کے تلے ایک فائل جیسے میرے نیچے گری، تو میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا، اس مہرو کی میڈیکل رپورٹ تھی، اور میں نے پڑھی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ رپورٹ کے اس بارے میں جب میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ 3 سے 4 مرتبہ مہرو اپنا ابورشن کروا چکی تھی۔ میں پریشان اور ہکا بکا رہ گیا کہ وہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر جب آفس گیا تو دیکھا کہ اپنے ہی وہ آفس کے ایک اور لڑکے کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، اور وہ مجھے اس کے لیے چھوڑنا چاہ رہی تھی، اس لیے مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی، جو کہ دبئی کا ہی تھا۔ اب مجھے مہرو کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل میں فوراً میرے ماں باپ کی یاد ستانے لگی۔ میرا دل چاہا کہ اب پاکستان واپس آ جاؤں۔ میں فوراً پاکستان آ گیا، اور جب اپنے پرانے گلی محلے کو دیکھا، اپنے علاقے میں پہنچا، اچانک میرے ماں باپ نے مجھے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئے، لیکن کوئی جیسے ان کو فرق نہ پڑا ہو۔ ان کے ساتھ میں ملا، وہ مجھ سے خفا تھے۔ انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں کا غصہ مجھ سے زیادہ ہے، اب دیکھ لینا، تمہاری ماں تم سے بات نہیں کرے گی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میرے سامنے آئیں گی تو میں ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا اور ان سے معافی مانگوں گا۔ اسی طریقے سے نجمہ سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ اس طرح نجمہ جب آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ اس نے کہا تھا، جب آپ آئیں گے تو آج ہمارا بیٹا جس کا نام علی ہے، اس کی سالگرہ ہے۔ آپ صبح کہہ کے گئے تھے کہ جب میں آفس سے آ جاؤں گا تو دیکھیں، آج آپ نے پھر سے آنے میں دیر کر دی۔ علی کی آج سالگرہ ہے۔ میں حیران ہو گیا، علی کون ہے؟ یہ کیا بات کر رہی ہو؟ نجمہ نے غصے میں کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، ضرور تمہارا کسی اور کے ساتھ تعلق ہوگا۔ میری بات سن کر میری بیوی رونا شروع ہو گئی۔ میرے بوڑھے ماں باپ بھی مجھ سے غصے سے بات کرنا شروع ہو گئے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم نے بھی تو دبئی میں شادی کی تھی، ہم نے تمہیں نہیں روکا، تم نے بھی نئی دلہن کو چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے، تم نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ نجمہ کے گھر والے آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہارا شوہر تو تمہیں چھوڑ کے جا چکا ہے، اب اس کے پیچھے مت رکو، واپس چلو، ہم تمہاری کہیں اور
کسی کے ساتھ شادی کرا دیں گے، لیکن یہ نہیں مانی۔ ہم نے نجمہ کا ساتھ دیا بیٹا، اور ہم نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ عدیل کی ماں نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے بچپن میں اگر کوئی کسی کھلونے کے ساتھ کوئی کھیلتا تھا تو تم فوراً اس سے واپس لے لیتے تھے، رونا شروع ہو جاتے تھے کہ کوئی تمہارے اس کھلونے کے ساتھ کھیلے نہ، کوئی تمہارے کھلونے کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو یہ بھی تمہارے کھلونے کی مانند ہی ہے۔ یاد ہے ممتاز دبئی میں جو تم سے ملا تھا، اس کو ہم نے ہی بھیجا تھا۔ اس سے کہو کہ تمہاری بیوی، تمہارا بچہ، ہمیں معلوم ہے اس بچے کا نام سن کر ضرور حیران ہو جاؤ گے کہ تمہارا تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ تم اس پہ شک کرو گے۔ نجمہ جو کہ تمہارے لیے ایک کھلونا ہے، اور وہ کھلونا تمہارے ہاتھ سے جا چکا ہے، لہٰذا اب یہ بات تم برداشت نہیں کرو گے، اور تم نے وہی کیا۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، یہ بچہ ہمسایوں کا ہے۔ ہم نے تمہیں بیوقوف بنایا۔ ہم نے تمہیں بتایا کہ ابھی بھی نجمہ کے لیے واپس آتے ہو یا نہیں آتے، اور تم نے ہمارے بوڑھے ماں باپ کی یاد ستاتی ہے یا نہیں، لہٰذا تم نے سچ ثابت کر دیا۔ تمہارے بچپن کی وہ عادت ابھی تک نہیں گئی۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، ہمسائے کا ہے۔ اتنے میں ہمسائے کی ایک عورت آ گئی اور کہا، عدیل، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بہت مایوس ہوا اور اپنے گھر والوں سے معافی مانگی، خاص طور پہ نجمہ سے معافی مانگی کہ میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے تمہیں دھوکہ دیا اور تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، بٹ آج اسی طرح تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو اور میرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہو۔ اب میں تمہیں اور اپنے بڑے ماں باپ کی خاطر چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اب میں یہی رہوں گا تمہارے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔